الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 43 میں ہم گزشتہ ہفتے تھے اور یہاں تک مسئلے آ گئے تھے کہ عورتوں کو اگر لمس کرو تو اس سے بھی تیمم آئے گا یا ناپاکی ہوگی تو تیمم کرنا ہوگا. تو لمس کے لیے میں بتلا رہا تھا کہ تینوں ائمہ کی رائے ہے، امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اس لمس سے مراد جو اصل معنی ہے اس لفظ کے کہ عورتوں کو چھونا، تو محض چھونے سے بھی مرد پر پاک ہونا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی وضو کرنا. تو وضو نہ ہو کر تیمم کرے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہاں لمس کے حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہوں گے، اور وہ ہے اس سے ہم بستر ہونا اور اس سے مجامعات کرنا کہ جس سے کہ ناپاکی ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فلم تجدوا ماء، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. صعیداً طیباً، تیمم کرو تم پاکیزہ مٹی سے. ایک بات تو یہ کہ پانی نہ پانا جو ہے اس کے بھی مختلف معنی ہوں گے. ایک تو یہ کہ واقعتاً پانی ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ پانی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ پورے زمین سے پانی غائب ہو گیا، کوئی نہ کوئی اس کی حد ہوگی.
اس لیے یہ ہوا کہ 1 میل کے ریڈینس میں اگر پانی اس کو نہیں مل رہا ہے تو پھر اس صورت میں وہ وضو کے بجائے اس کے لیے تیمم کرنا کافی ہوگا. یا بالفرض پانی ہے مگر اپنا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے آدمی کے پاس ہے، تو اس سے مانگنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ تکلف کر کے بیٹھ جائیں، مانگا جائے، نہیں دے پھر تیمم کر لیں. یا پانی دوسرے کے پاس ہے مگر وہ پانی اتنا ہے کہ یہ پی لو یا وضو کر لو، اور موسم کے لحاظ سے بھی اور اپنے موقع کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بھئی اس پانی کو اگر اس وقت استعمال کر لیا وضو میں تو پھر پانی پینے کو ترس جائیں گے، تو یہ بھی پانی نہ پانے کے حکم ہے. فلم تجدوا ماء کے اندر یہ بھی معنی ہوئے. دوسری یہ بات یہ بھی ہے کہ پانی ہے مگر ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ہاتھ مت لگانا پانی کو، یا تو بیماری بڑھ جائے یا پھر موت ہی آ جائے. مطلب یہ ہے کہ ایسے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے مگر جو معالج ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ مہلک ہے اس کے لیے، تب اس صورت میں یہ بھی پانی نہ پانا ہی ہوگا. تو ان ساری صورتوں میں اس کو تیمم کرنے کی ہدایت ہو رہی ہے. صعیدن کا لفظ ہے، تیمم کرو تم پاکیزہ مٹی سے. صعید کس کو کہتے ہیں؟ سواد سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو صعید کا لفظ اس چیز کے لیے بولا جس میں صلاحیت ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی، جیسے گھاس اگانا اور درخت اور پلانٹس، تو یہ بات صرف مٹی کے اندر ہوتی ہے، لہذا ایسی ہی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. ایسی مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صعیدن کے معنی لیتے ہیں وجہ الارض، یعنی سرفیس آف دی ارتھ. یہ ان کے نزدیک معنی ہیں صعیدن کے. اس واسطے ان کے نزدیک پتھر سے بھی ہو سکتا ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کسی اور جیسی اینٹیں پکی بھی ہوتی ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی چیز سے کہ جو اس زمین کے قسم سے ہو تو ان سب سے ان کے ہاں تیمم ہو سکتا ہے. البتہ چولہے کی راکھ سے نہیں ہو سکتا اور چونے سے بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں صعیدن کے معنی میں ان فقہا نے غور کیا اور اس سے مسائل نکالیں. طیباً پاک ہونے چاہیے. اگر ایسی مٹی ہے کہ وہ خود ایمان ناپاکی پڑی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس صورت میں اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. تیمم کیسے ہوگا؟ فامسحوا بوجوہکم. ایک بات تو یہ کہ یہ تیمم جو ہے یہ یہاں ذکر آ رہا ہے ناپاکی کا، جنوباً جنابت، غسل جس سے فرض ہوتا ہے، اور وہیں جو ہے یہاں تیمم کا تذکرہ آ گیا. سوال یہ کہ صرف غسل کے حالت میں جبکہ غسل فرض ہوتا ہو اس وقت تیمم ہے، یا جس ناپاکی سے جب وضو ہوتا ہو اس صورت میں بھی تیمم ہے؟ قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تو اشارہ کر رہے ہیں غسل کے حالت کی طرف، لیکن ان آیتوں کا نزول جو ہے وہ ہوا ہے غزوہ مریسیع میں. غزوہ مریسیع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کھویا گیا اور اس ہار کو تلاش کرنے میں لگے تو وہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہو گیا اور پانی ہے نہیں. اس وقت یہ آیت اتری تھی تیمم کر لو. اسی لیے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سننے کے بعد پکار اٹھے کہ اے آل ابی بکر، کوئی تمہاری پہلی برکت تھوڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری برکتوں سے تو بڑی آسانی ہم کو ملی ہے. تو یہ ایک آسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی کہ بھئی اگر پانی نہ ہو اور پاک ہونے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اس صورت میں کیا ہو. اب غسل کی بات اس لیے آ گئی کہ بھئی اگر صرف وضو کا مسئلہ آ جاتا تو پھر غسل کے لیے تیمم نہ مانا جاتا. عقل مند آدمی خود ہی سمجھ جائے گا شان نزول کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر غسل میں تیمم ہو سکتا ہے تو وضو کے لیے تو تیمم خود
ویسے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے غسل اور وضو دونوں کا تیمم ہونا کی اجازت ہوگی ان مجبوریوں میں، اور تیمم بھی ایک ہی طرح سے ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم مسح کر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی مٹی لگاؤ اور اپنے ہاتھوں اور اس کے چہروں کو مل لو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو سامنے رکھ کر تو انہوں نے کہا بس ایک ہاتھ مارو مٹی پر اور اسی ہاتھ کو منہ پر اور ہاتھوں پہ پھیلو، اور وہ ہاتھ بھی ان کے نزدیک جو ہے ہاتھ کا لفظ یہاں تک بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس یہاں تک کافی ہے، یہاں تک اس طرح پھیر اور یہ ہو گیا مسح۔ باقی تین ائمہ جو ہیں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے 2 ہاتھ مارنے ہوں گے، تو ایک ہاتھ مار کر کے منہ پر پھیرا جائے اور اچھی طرح سے پورے، اچھی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی خوب ملی جائے بلکہ ہاتھ پورا پھیرا جائے، اور دوسرا ہاتھ مار کر کے پھر ہاتھوں پر پھیرا جائے اور وہ بھی کونیوں تک، کیونکہ جب وضو کے اندر ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک ہے تو تیمم کے اندر بھی ہاتھوں کا مسح پورے وہاں تک ہونا چاہیے، تو مٹی ملنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ مٹی پر ہاتھ مارو اور جھاڑ لو، کیونکہ مقصد اس کا جو ہے وہ دراصل پاکی کی نیت کرانا ہے، مٹی بدن پہ ملنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایک انٹینشن اور اس کی نیت ہوگی کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ایک خاص عمل جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا وہ کرے گا تو اس سے وہ پاکی اندرونی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وضو اور تیمم جو ہے یہ دراصل اس کا مقصد بدن کی ظاہری صفائی نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر ظاہری صفائی ہوتی تو ہم امریکہ کے لوگ تو کہہ ہی دیتے کہ بھائی مولوی صاحب اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیں، ہم تو صبح ہر دن نہاتے ہیں اور بالکل ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نہ مٹی آتی نہ گرد آتی نہ مکھی مچھر کوئی نہیں آتا، ہم بالکل کلین جگہ پہ ہیں، ہمارا بدن صاف ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو وضو اور تیمم جو ہے وہ چمڑی کو صاف کرنے کے واسطے نہیں ہے، وہ تو اصل میں روح اور باطن کو جو ہے وہ کلین کرنے کے واسطے، اور اس کی صفائی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے حکم پر چلنے سے ہوتی، جو حکم انہوں نے دیا اس پر عمل کرو۔ تو اس لیے تیمم میں مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے اس طرح اس وقت وہ قائم کیا جائے اور پورے اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ پاکی حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دیکھیے یہ آیت کا ٹکڑا اس لیے ہے، اصل حکم پاکی کے لیے یہ نہیں ہے، وہ تو وہی ہے وضو، کہ جس سے واقعتاً ظاہری بھی اور باطنی بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، نظر آتا ہے کہ پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، دھل رہا ہے کہ نہیں دھل رہا ہے، نمبر 1۔ اور یہ کہ تیمم کے اندر نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ پورے طور پر پھیرا گیا کہ نہیں پھیرا گیا، بال برابر بھی کوئی حصہ اگر وضو کے اندر سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، تیمم کے اندر یہ ہو سکا کہ نہیں ہو سکا، کون سمجھے گا اس کو؟ کتنی بھی آدمی اس میں ایک احتیاط برت لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حصہ رہ جائے کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچے، اور میں اللہ معاف فرما دیں گے، تم اپنا اہتمام کر لو، اب حقیقت نہیں بھی ہو رہا ہو اللہ معاف کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پانی یعنی وہ حالت واقعتاً ایسی ہے کہ اس میں وضو معاف ہے اور تیمم کرنا کافی ہے، کہ پانی کا استعمال سے جو ایگزمپشن اور استثناء اس کو ملے گا وہ واقعتاً وہ ریکوائرمنٹ اور وہ شرائط اور قیود پائی گئی نہیں پائی گئی، انسان کتنا بھی احتیاط کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اس کو کیا معلوم، اس لیے کہا کہ تم اپنی احتیاط برتو، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، یہ ہے مطلب ان اللہ کان عفوا غفورا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ ایک آیت کے اندر مسائل اتنے سمیٹ دیے کہ اچھی خاصی فقہ کے ایک یوں کہیے کہ کتاب الطہارت کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں آ گیا ایک آیت کے اندر۔ تو قرآن حکیم کے اندر احکام تو اسی طرح لائے گئے ہیں، کیونکہ وہ احکام جو ہیں مسائل وہ انسانوں کے لیے نہیں چھوڑے گا کہ تم خود ہی نکال لینا، بلکہ ان کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ نبی کریں گے، صحابہ ان سے سن کر کریں گے،
اور صحابہ میں بھی جو فہم والے ہیں، فقہ والے ہیں، اور ان کے بعد پھر فقہاء اس مسئلے کو لیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے. اس لیے وہ تو ایک آدھی آیت کے اندر ہی سارے مسائل آ جاتے ہیں. جیسے یہاں دیکھا آپ نے کہ تیمم کے تمام مسائل از اول تا آخر ایک آیت کے اندر آ گئے. لیکن اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ جو رکوع، پورا کا پورا رکوع، بلکہ دو رکوع اس میں آ گئے، وہی ہے عقیدہ اور اخلاق اور فکر، ان سب کی درستگی وہ بہت اہم چیز ہے. تو پھر اس لیے یہاں توجہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کی طرف. فرمایا آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی راستے سے بھٹکا دیں. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ خوب واقف ہیں تمہارے دشمنوں سے، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وکفی باللہ ولیا، اللہ کافی ہیں کارساز ہونے کے لحاظ سے، اور اللہ کافی ہیں مددگار ہونے کے لحاظ سے. تو اللہ کی مدد اور کارسازی پر مسلمانوں کو پورا اعتماد کرنا چاہیے. اعتماد کرنے کے یہ معنی نہیں گھر جا کے بیٹھ جائیں بس جی اللہ میاں دیکھ لیں گے، بلکہ یہ کہ اللہ کے کام میں خود لگے رہو، اور جب اللہ کے کام میں تم لگو گے اللہ تمہارے کام میں لگ جائیں گے. یہ مطلب ہے. یہ نہیں ہو سکتا نہ تم اللہ کا کام کرو نہ اپنا کام کرو اور کہو یہ کہ اللہ میاں تم ہمارا کام کر دو. کیوں کریں گے اللہ میاں؟ تو اللہ کی نصرت آئے گی جب بندے جو ہیں وہ اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا دیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کارسازی فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو فرماتے ہیں کہ جو یہودیت جنہوں نے اختیار کی ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بات کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں. یہ انتہائی یوں کہیے کہ عیاری اور بد اخلاقی کی بات ہے. اس لیے کہ جب انسان کے اندر سے اتنی بھی حس، اخلاقی حس، اور جس کو یوں کہنا چاہیے کہ تہذیب اور شائستگی اس کی ختم ہو جائے، تو پھر بات کو بھی بدل لے وہ، اور اس سے زیادہ گندگی اور کیا ہوگی کہ باتوں کو اب اس کے موقع سے بدلتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے مدینہ کے یہود اور بیٹھتے، اور وہاں بیٹھ کر کے جب کوئی آپ کچھ بات ارشاد فرماتے، کوئی ہدایت دیتے، تو یہ لوگ کہا کرتے سمعنا وعصینا. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سن لیا، نافرمانی کریں گے، نافرمانی کی ہم نے. تو اس کے یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ سننے کا لفظ کہ ہم نے سن لیا، اس کو تو زور سے کہتے ہیں، اور وعصینا کا لفظ آہستہ کہہ دیتے ہیں، ماننے کا نہیں. تو یہ غلط. دوسرے یہ معنی بھی کہ نہیں، وعصینا کو بھی زور سے کہتے تھے، مگر جیسے یوں کہا کریں کہ صاحب سنا ہم نے مگر ہم سے بات ہو نہیں پاتی. جیسے یوں کہیے کہ بڑی اپنی بیچارگی بتانے کا، ظاہر تو یوں کر رہے ہیں کہ واقعی ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن دراصل اندر سے نیت کیا ہے، مانیں گے نہیں ہم آپ کی بات، سن تو رہے ہیں مگر مانتے نہیں ہم آپ کی بات. تو یہ ہے بات کو اپنی جگہ سے بدلنا، کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے انداز سے استعمال کرنا کہ دوسرا آدمی اس کا صحیح مطلب نہ لے سکے اور اندر سے نیت کہنے والے کی کچھ اور ہو. اسی طرح سے کہتے تھے کہ وسمع غیر مسمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ سنیں آپ غیر مسمعین. غیر مسمعین کے دو معنی ہوں گے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بری بات سننی نہ پڑے، جیسے وہ کہتے دعا دینا ہے، اچھی دعا، کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کبھی بھی ناگوار بات سننے کو نہ ملے، آپ ہمیشہ اچھی بات سنتے رہیں. ایک انداز یہ بھی ہے دعا کا. اور دوسرے برے معنی اس کے یہ ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں، آپ کو کبھی سننا نصیب نہ ہو کوئی بھی چیز. جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے کان پھٹ جائیں، آپ کے کان ٹوٹ جائیں، اس طرح کے الفاظ. تو لفظ جو ہے مجمل ہے. اب دوسرا جو ہے اس کے اچھے معنی بھی لے سکتا ہے سننے والا، اور اس کے اندر غلط معنی بھی ہے. تو یہود ایسے الفاظ کو استعمال کرتے تھے، اور بولنے کے بعد جا کر کے اپنی تنہائیوں میں ایک دوسرے بیٹھ کر کے اپنی کونیاں مانا کرتے تھے، آنکھیں مارتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، دیکھا ہم کیسے بے وقوف بنا کے آئے. تو یہ تھا.
حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے، اسی لیے اللہ بتا رہے ہیں بے وقوفو، تم سمجھتے تھے کہ ہم کو کسی کو معلوم نہیں ہوگا تمہاری ان حرکتوں کی؟ دیکھو ہم کو معلوم ہے، اور ہم اس نبی کو بتلا رہے ہیں کہ جس کے مجلس میں بیٹھ کر تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ تیسری بات، اسی طرح سے رائنا کا لفظ بھی کہا کرتے تھے، لیم بالسنتیم، اپنی زبانوں کو اینٹ کر کے، موڑنا اینٹنا، یہ ہے لین۔ تو رائنا کا لفظ، رائنا جو ہے اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے معنی رعایت سے ہوں تو معنی ہوں گے آپ ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہمارا بھی لحاظ کر لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھ نہیں سکے آپ نے کیا فرمایا، ذرا ہماری بھی رعایت فرما لیجئے، مطلب دوبارہ فرمائیے، ذرا آواز کو بلند کر کے کہیے، ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا رائنا یوں کھینچ دیجئے تو پھر اس کے معنی ہوں گے ہمارے چرواہے، جو بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیوں رائی جو ہے بکری چرانے والے کو کہتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زبان کو اینٹ کر کے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ دوسرے سننے والے تو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی رائنا جو ہے ہماری رعایت کیجئے، یہ مراد لے رہے ہوں گے، لیکن اندر سے ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ مذاق اڑانا۔ تو اس کو بھی کہا کہ یہ زبان کو اینٹ اینٹ کر اس طرح کی باتیں یہاں آپ کی مجلس میں کرتے ہیں، وطانا فی الدین، اور تاکہ اس طرح کی حرکتوں سے دین میں ایک الزام وہ لگا سکیں کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا تو نبی کو نہ پتہ چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن نبی کو نہ پتہ چلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے ایک گورکھ دھندا ہے، نبوت کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دیکھو ہم سارے کام کر کے آ جاتے ہیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ ہے طعنا فی الدین۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر یہ یوں کہتے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، واسمع وانظرنا، اور آپ ذرا سن لیجئے پیغمبر ہماری بات کو، اور اسی طرح کہا کرتے کہ وانظرنا، رائنا کے بجائے وانظرنا کہتے، ہمارا لحاظ فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ معنی ہوتے، یہ لفظ استعمال کرتے، لکان خیرا لہم واقوم، تو یہ بات ان کے لیے اچھی ہوتی اور یہی بات ان بہتر ہوتی۔ اچھی بات الفاظ کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی، کہ اگر تم نہیں مان رہے ہو لیکن گستاخی تو مت کرو۔ ایک آدمی نافرمان ہے، غلط ہے، اور ایک آدمی گستاخ ہے، ظاہر ہے کہ دونوں میں نمبر کس کا بڑھے گا؟ گستاخ کا۔ تو یہ گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ گستاخی جو ہے وہ ناقابل معافی ہوتی ہے، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے، حدیث قدسی، کہ من عادى لي وليا آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو کے ساتھ دشمنی کی، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ دشمنی کے معنی کیا ہیں؟ دشمنی کے معنی یہی ہے کہ وہاں گستاخیاں کرنا ان کی شان میں، اور اس پورے تصور کے ساتھ کہ جو ان کی حیثیت ہے، محض ایک انسان ہو کر نہیں، کسی کا بیٹا ہو کر نہیں، کسی کا باپ بن کر نہیں، بلکہ یہ کہ وہ دیندار ہیں، وہ یہ ہے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ شریعت کے عالم وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری نسبتوں کا لحاظ کر کے ان کے شان میں گستاخیاں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اس لیے کہ گستاخی ناقابل معافی ہے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ یہ کہاں سے مانیں گے؟ ایک گستاخیاں چھوڑ کہاں سے دیں گے؟ اللہ میاں کے تو پھٹکار ہے ان کے اوپر، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ پہلے ہم نے پھٹکار کر دی تو اب یہ بگڑ گئے، بلکہ یہ کہ ان کا کفر پہلے ہے تو پھر ہم نے ان پر لعنت بھیجی ہے اور اب یہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب ان میں سے تھوڑے ہی ہوں گے، ورنہ تو ان کے علاوہ باقی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، پیپل آف بک، آمنو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا ہے، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہاری اپنی کتابیں ہیں، جو تمہاری اپنی شریعت ہیں، جو تمہارے اپنے دین اور مذہب ہیں، ان کی تو تصدیق کر رہا ہے۔ اس نے آگر کب کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت غلط تھی؟ قرآن نے کب کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت غلط تھی؟ تصدیق کی اس نے آ کر۔ تو جب تصدیق کر رہا ہے ان ساری باتوں کی جو جس پر تم، جن کی طرف اپنی نسبت تم کرتے ہو، تو پھر اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لاؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا،
اور پھر ان کو پیٹ پیچھے پھیر دیں، یعنی بگاڑ بھی دیا جائے۔ طمس یطمس کے معنی یہ آتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کے اندر جو رونق ہے وہ رونق ختم ہو جائے، جو نقش و نگار ہے وہ اس کا ختم ہو جائے، یہ ہے طمس۔ تو چہرے بگاڑ کر کے اور پیٹ کی طرف پھیر دیں ہم تمہارے چہروں کو۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ہم لعنت بھیجیں، پھٹکار بھیجیں جیسے ہم نے بھیجی تھی پھٹکار سبت والوں کے اوپر۔ سبت والے کون؟ وہ بھی یہودی تھے، جن کو اصحاب السبت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں سیٹرڈے ہفتے کا دن مقدس دن آج بھی مانا جاتا ہے اور اس وقت بھی تھا، لیکن ان کے ہاں حکم یہ تھا اس دن کے لیے کہ کوئی بزنس بیوپار اور دنیا کا کام دھندا نہیں کرو گے، یہ اللہ کے واسطے دن ہے تو بس اللہ کے واسطے، کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرو بیٹھ کر۔ ان کے لیے یہ پورے دن کے لیے پابندی تھی۔ تو مزاج میں تو ہمیشہ چلبلاہٹ رہی، کبھی صحیح راستے پہ چلے ہی نہیں۔ اس واسطے جب طبیعت یہ ٹھہری اس میں بھی انہوں نے جو ہے اس حکم کو غلط طریقے پر تعبیروں کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا بندر بن جاؤ تم رسوا ہو کر، تو ان کو بندر بنا دیا، اور مفسرین کہتے ہیں 3 دن زندہ رہے، بعد میں مر گئے وہ سب۔ تو ہم نے جس طرح سے ان پر لعنت بھیجی اسی طرح سے ہم ان پر لعنت بھیج دیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یوم السبت ثبت یثبت اصل میں کاٹنے کے معنی ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے اتوار کے دن سے، سنڈے سے، اور ختم ہوئی ہے جمعہ کے دن، لہذا اللہ میاں نے سارا کام کر کے اب تھکن اتاری، آرام کیا، وہ دن تھا سبت، کیونکہ سبت ہے یثبت کا مطلب قطع یافتہ ہو، کام ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب اللہ میاں تھک گیا، آرام کر رہے تھے، تو لہذا ہمارے واسطے اب حکم یہی ہے کہ ہم بھی کوئی کام نہ کریں اور اللہ کا، یہ تھا وہ یوم السبت اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں سبت کا دن ہوا، اور نصارہ نے جو ہے وہ یوم الاحد لیا، ہفتے کا پہلا دن ہے، تو لہذا ہفتے کا پہلا دن ہے تو انہوں نے اس دن کو لے لیا کہ بھئی یہ ہمارا نزدیک مقدس دن ہے۔ ان کے ہاں اس سلسلے میں کیا حکم رہا ہوگا وہ تو انہیں خود ہی معلوم نہیں، تو ہم کہاں سے بتائیں گے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے ہاں شریعت، پوری کتاب پڑھ جائیے شریعت نام کی کوئی چیز ملنے ہی کی نہیں، اس میں مسائل ہیں کہاں۔ یہی بات میں شاید گزشتہ ہفتے کب کہہ رہا تھا میں، یہ شاید جمعہ کے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اگر پوری بائبل پڑھ جائیے تو جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہو سکتا ہے کسی بھی آسمانی کتاب کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا، وہی موضوع اس کے اندر نہیں ہے سرے سے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ ہیں کیا؟ کچھ اللہ کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے۔ پوری بائبل پڑھ جائیے آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہے نہیں تماشے کی بات۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ عبادتوں کے تعلق سے کچھ ہدایتیں اس میں آئیں، نہ صرف یہ بلکہ یہ بات بھی ہو کہ نبی جو ہیں وہ اس پر عمل کر رہے تھے، نبی کی عبادتیں کس طرح ہوتی تھیں۔ عبادتوں کے واسطے تو کتابیں اتاری گئی ہیں اور اسی طرح سے پیغمبر بھیجے گئے، لیکن پیغمبر خود عبادت کیسے کرتے تھے؟ پوری بائبل کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، موسیٰ علیہ السلام کی عبادتوں کا حال معلوم نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادتوں کا حال معلوم نہیں، داؤد علیہ السلام کی عبادت، یسعیا، یرمیا، حزقیل، سارے نبیوں کی ان کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، یوں پتہ نہیں چل کے دینے کا ان کی عبادتیں کیسی تھیں۔ یہ ہیں وہ کتابیں۔ قرآن شریف آپ کے سامنے ہے، اور آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات یہ سب کے سب قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ یہ 99 نام آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ قرآن حکیمی کے اندر سے تو ملے ہیں، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ سب کچھ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ قرآن پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا مگر یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ میاں ہے کیا چیز۔ دوسرا موضوع اسی طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی،
کہ جن عبادتوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور جن عبادتوں کا مکلف انسانوں کو بنایا گیا وہ عبادتیں ہیں کیا؟ تو قرآن شریف کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں نماز کے مسائل ہیں، اس میں روزے کے مسائل ہیں، اس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس میں حج کے مسائل ہیں، اس میں اخلاقیات ہیں اور بیع و شراء خرید و فروخت ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں کیا چیزیں حلال ہیں، کھانے اور پینے کے مسائل ہیں، سب کچھ تو اس کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اختصار کے ساتھ ہو چاہے تفصیل کے ساتھ ہو، لیکن ہے موجود۔ پورا کتاب شریعت اسلامیہ اور فقہ اسلامی وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا یہ تھا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ کھویا جائے اور مجھے اس کی تلاش کرنی ہو تو میں قرآن کے اندر سے اس کا بھی راستہ نکال سکتا ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے۔ تو یہ اس کو حقیقی معنی دیجئے کہ نہ دیجئے، لیکن واقعی یہ ہے کہ ہماری پہنچ الفاظ کی ان گہرائیوں تک ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن حکیم جیسی یہ عجیب کتاب کے جس میں سارے مسائل زندگی کے اس کے اندر سمیٹے گئے، یہ ہے کتاب اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ من قبل ان او نلعنہم کما لعنا اصحاب، ہاں اس پر میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کے ہاں سیٹرڈے ان کے ہاں سنڈے، ہمارے ہاں کیا ہوا؟ جمعہ کا دن، اور جمعہ جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ جمعہ اس لیے کہ یہی سید الایام ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن جو ہے وہ لوگ سب جنت میں جائیں گے۔ یہ سارا جو ہے یہ جمعہ کے تعلق سے ہے، تو جمعہ جو ہے وہ خاص برکت والا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر اس ساتھ کے اندر بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جمعہ کا دن، یہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا، مگر اس میں آسانی کتنی رکھی گئی؟ یہود کی طرف سے یہ نہیں ہوا کوئی کام مت کرنا، بس یہ دن ہمارا ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا جو چاہے سو کرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، لیکن ہاں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے اب چھوڑ دو ساری چیزیں اور بھاگ چلو اللہ کی یاد کی طرف۔ اچھا صاحب، معلوم ہوا کہ آدھا دن تو آرام سے گزر گیا اپنے کام کاج میں، آدھا دن سے جب اوپر ہو جائے تو اب پکارا جا رہا ہے اب آ جاؤ، کیا پھر آدھے دن اور بیٹھنا پڑے گا وہاں جا کر کے؟ نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جب ختم ہو جائے بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی روزگار میں، بزنس بیوپار میں پھر لگ جاؤ۔ تو اتنی آسانی ہم کو دی گئی، اس پر بھی فقہاء نے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، شریعت کے مزاج کو خوب سمجھا اور ہمارے لیے پکی پکائی روٹیاں لا کے رکھ دی۔ انہوں نے مسئلے نکالے اور کہا کہ خاص طور پر جمعہ کے دن رمضان کے علاوہ اور نفلی روزے خصوصیت سے جمعہ کا دن نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے، اور دن رکھ لو کوئی بات نہیں، لیکن خاص طور پر جمعہ کے لیے یہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے کہا روزہ رکھے گا، گرمی کا موسم ہوگا، کمزوری ہوگی، پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ جمعہ کا خاص جو خطبہ سننے کے واسطے مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا اس سے نہ کہیں محروم ہو جائے۔ وہ جو تھوڑا سا وقت تھا ہمارے لیے رکھا گیا تھا اس کے لیے بھی اتنی آسانیاں دی گئیں کہ پورے دن کی لمبی عبادت چھوڑ دو تم، وہ عبادت نہ تم سے چھوٹ جائے۔ اتنی سہولتیں ہمارے دین میں رکھی گئیں، مگر ہمارے نزدیک پھر بھی دین مشکل ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے اس پر ہمارے سے عمل نہیں ہوتا۔ ابھی بھی یوں پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے، صاحب جمعہ کی نماز کب ہوگی؟ میاض 1 بجے ہوگی۔ اجی نماز کب ہوگی؟ 1 بجے ہوگی۔ نماز کب ہوگی صاحب؟ ہم خطبہ نہیں پوچھ رہے، اذان نہیں پوچھ رہے، امام صاحب اللہ اکبر کب کہیں گے؟ یہ ہماری حالت، اس میں بھی ہم نے جو ہے 75% ڈسکاؤنٹ چاہ رہے ہیں، جو اللہ میاں نے پہلے ہی ہم کو اتنی سہولت دے رکھی تھی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہود جو ہے اتنے سختیوں کے اندر انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، تو کیا ہم لوگ جو ہیں اس مقام پر نہیں ہے کہ اتنی سہولتیں دینے کے باوجود اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں؟
تب اس صورت کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب اور لعنتوں کے مستحق وہ ہوئے ہیں تو ہم نے کون سی گارنٹی لے رکھی کہ صاحب ہم جو چاہے سو کرتے رہیں اور اللہ میاں راضی رہیں گے ہم سے ہر صورت میں، کہ اتنے سارے ڈسکاؤنٹ اور سہولتیں ملنے کے باوجود ہم احکام کو توڑے جا رہے ہیں مگر یہ کہ دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے اللہ میاں سے ہمارا تو پٹا لکھوایا ہوا ہے کہ اللہ ہم جو چاہے سو کرتے رہیں مگر اللہ کو مہربانی کرنی پڑے گی۔ یہ ہم کو اس طرح کی باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنرد، ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پیٹ کی طرف پھیر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان تو نہیں لائے، سب اہل کتاب کہاں ایمان لائے تھے؟ تو جیسے یہ بات معلوم ہے کہ تمام اہل کتاب ایمان نہیں لائے، اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ نہ کسی کا چہرے بگاڑا گیا نہ کسی کا چہرہ پیٹ کی طرف پھیرا گیا۔ تو یہاں جو کہا گیا تھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں او نلعنہم بھی تو فرمایا ہے یا پھر ہم لعنت بھیج دیں، تو پھٹکار جو ہے لعنت اس کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی یہ ہے کہ رحمت سے دور کر دینا، اور رحمت سے دور ہونے کی جو اصل جو ہے وہ اس کا ظہور اور یا اس کا اظہار یا اس کا نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ تو مرنے کے بعد آئے گا۔ دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون رحمتوں سے دور ہے کون رحمتوں سے قریب ہے، اس لیے او نلعنہم فرمایا گیا، پھٹکار دے دی گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، کون جانتا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے نزول قرآن کے بعد سے لے کر تائیں دم یہ قوم جو ہے کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے اس میں، وہ قوم پر اس سے زیادہ اور پھٹکار کی کیا بات ہے کہ چاہے فیور کرنے والے فیور کر رہے ہوں مگر عزت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں سے کک آؤٹ کیا تو وہاں جا کے گرے، اور وہاں سے کچھ دن کچھ سال کچھ 10 20 50 سال رہے، وہاں سے کک آؤٹ کیا وہاں کسی اور جگہ جا کے پڑ گئے۔ یہ تو حالت ہے۔ سمجھا؟ ہر سنچری کے اندر ان کو ایک نئی زمین بسنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ جس قوم کے ساتھ یہ ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور لعنت اور کیا ہو سکتی ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہے یہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کرنا جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے ویسے ہی فرما دیا اور بعد میں بھول گئے کہ اللہ میاں نے کیا فرمایا تھا، یہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ پر کہ ان کتابوں پر ایمان لاؤ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بات کہ جو اس سے کم درجے کی ہو، یعنی شرک سے کم درجے کی، اس میں سے جس کو اللہ چاہیں اس کو بخش دیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی یہود کی، اہل کتاب کی، یہاں اب شرک کا ذکر آیا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمانے والے ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ یہود میں ایک بڑا طبقہ رہا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اور اسی ذیل میں یہ شرک کی بات آئی ہے۔ اگر اہل کتاب میں شرک نہ ہوتا تو پھر ان کا تذکرہ ہوتے ہوتے شرک کی بات نہ آتی۔ چنانچہ یہود میں بھی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود میں بھی ایک طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جس طرح سے نصارہ جو ہیں کرسچن، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہیں، تو شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ شرک کا جب تذکرہ ہے اور یہ کہ شرک کو نہیں معاف کریں گے اور کو معاف کر دیں گے، کیا کفر معاف ہو جائے گا؟ کیونکہ کیا شرک اور کفر جو ہے جب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو شرک کو نہیں معاف کر رہے اللہ، تو کیا کفر کو معاف کر دیں گے؟
پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں تو کفر کو ایسی بات کہا گیا کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، کہیں صرف شرک کا ذکر آیا اور کہیں دونوں کا. تو ان ساری آیتوں کا مجموعہ اگر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ شرک قابل معافی ہے اور نہ کفر، نمبر 1. نمبر 2 یہ شرک کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا گیا. معلوم اللہ کو مانا تو ہے، اللہ کا انکار نہیں کیا، کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا. اور کفر کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مان رہا. تو جب شرک ناقابل معافی ہے، اگرچہ اس میں اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں مان رہا ہے، اگر وہ ناقابل معافی ہے تو اللہ کو بالکل نہ ماننا اس کو کیسے معاف کر دیا جائے؟ معلوم ہوا کفر و شرک سے بھی آگے درجے کی چیز ہے، وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جب شرک معاف نہیں ہے کفر بھی معاف نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ایک شرک سے نیچے کے جو باتیں ہیں یعنی کوئی بھی گناہ، ظاہر ہے کہ اس میں محرمات بھی ہوں گی، جو